بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ یہ ناظرین، عمران خان کا ٹرائل سزا کے بری، یہ سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ آج فیصلہ آباد کی ایک عدالت نے بڑی لمبی چوڑی سزائیں دیں، ایک سونامی آ گیا سزاؤں کا۔ تو اس کے بعد یہ کیوں سوال اٹھا، یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر مافیا کہ تلخ و شیریں حملہ، یہ کس کی معافی ہے، کون معافی مانگ رہا ہے، کتنی معافی مانگ رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حفیظ اللہ نیازی اور شیر افضل مروت کے بڑے اہم انکشافات۔ سلمان اکرم راجہ ہو گئے مایوس، استعفے کی دھمکی دے دی۔ حماد اظہر کا ٹوپی ڈرامہ، ویسے تو وہ پہلے بھی روپوش تھے اور ٹوپی ڈرامہ چل رہا تھا ان کا، جہاں دل چاہتا تھا نکل آتے تھے، جہاں دل چاہتا تھا غائب ہو جاتے تھے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے وہ سزائیں سنا دی۔ 190 ملزم تھے، جن میں سے 75 کو سزائیں ہوئیں، یعنی 59 کو 10 سال قید، اور جو ہے اس میں 16 افراد کو جو ہے وہ 3 سال کی سزا ہوئی۔ باقی جو ہے 34 افراد بری ہوئے، اور اس میں فواد چودھری سمیت زین قریشی بھی شامل ہے اور بھی لوگ شامل ہیں۔ تو یہ سونامی آیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات تھے۔ یہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پہ جو حملہ کیا گیا تھا وہ تھا مقدمہ اس کا۔ تو اب مونس الہی صاحب نے باہر بیٹھے ہیں آرام سے سکون سے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا آرمی تنصیبات تھی 9 مئی کی، یہ جو ڈیرا جو تھا اس کی سزائیں دہشت گردی کی عدالت سے کیوں ملی؟ بہرحال یہ ان کی مرضی، جو مرضی کا ہے۔ اسی طرح علیمہ خان کل پرسوں یہ کہہ رہی تھیں کہ پتلون جو ہے اس کی عزت زیادہ ہوگی، اگر پتلون لہرا دی تو کیا ہو گیا۔ یہ نہیں انہیں پتا کہ خاکی پتلون کس کی نشانی ہے، پاک و فوج کی نشانی ہے، کورٹ کمانڈر کی پتلون تھی، پھر اس پہ جو ریمارکس دیے گئے وہ کیا تھے، یہ نہیں وہ مان رہی۔ وہ کہہ رہی پتلون کی کیا عزت ہے، پتلون کی کوئی نہیں، حالانکہ پتلون کی بڑی عزت ہوتی ہے کہ پینٹ لاؤ نا سارے عام، پھر دیکھو کیوں ہوتا ہے تاڑنا۔ لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی سزا اتنی نہیں ہے، اس سے بلکہ انسانیت کی جو ہے کہ انسانوں کو آپ نے گولیاں مار دی، اس کی سزا کوئی نہیں ہے، پتلون کی سزا بہت، انہیں اس کو مسئلہ بنایا۔ حالانکہ اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ 26 نومبر والے میں کہہ رہے ہیں کہ گولیاں ڈائریکٹ مار دیں اور لوگوں کو مار دی اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، جبکہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی ٹرائل ہوئے، لاہور سے بھی فیصلہ آیا، پنڈی سے بھی آیا، فیصلہ آباد سے بھی آیا، لیکن اس میں کہیں بھی عمران خان نہیں ہے۔ ان کا ٹرائل ابھی باقی ہے۔ کیوں؟ کہ لاہور والے ان کے پاس گئے تھے کچھ سوال و جواب لے کے، کچھ ٹیسٹ کرنے تھے، عدالت کے حکم پر انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ اور ابھی جب ضمانتیں ہوئیں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے تعاون نہیں کیا تو یہ ان کے لیے مسئلہ بنے گا مقدمات میں، لیکن جو ان کا حق ہے ضمانت وہ ہم دے رہے ہیں کہ ضمانت ہو سکتی ہے، لہٰذا ضمانت لے لیں وہ۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ خاصے ہیں۔ اب GHQ حملہ کیس کا جو ہے وہ اس نئے ہفتے میں میرا خیال ہے اسی ہفتے کے اینڈ تک آ جائے گا، یا اگلے نئے ہفتے میں اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ GHQ حملہ کیس میں اس میں عمران خان نامزد بھی ہیں، بلکہ فرد جرم ان پہ عائد ہے، اور ان کا ٹرائل بھی مکمل ہو گیا ہے، اس میں ان کی سزا آ سکتی ہے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس میں وہ بری ہو جائیں گے، ادھر ضمانتیں ہوئیں ادھر اس میں بری ہو جائیں گے، تو ایسا لگ نہیں رہا۔ کیوں کہ ماسٹر مائنڈ ان کو قرار دیا گیا۔ اب اگر شواہد ہیں، اگر معاملات ہیں ایسے جیسے وہ کہتے ہیں، اجلاس میں خفیہ والوں نے چکری میں بھی اپنی رپورٹ کی کہ جناب یہ خصوصی پروگرام بنایا گیا ہے ان کی نگرانی میں، ان کی ہدایت پہ، یا زمان پارک میں کوئی بنایا گیا ہے، اگر وہ چیزیں ہیں، شواہد ہیں، تو پھر تو سزا ظاہر ہے بری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی بہت سے مقدمات باقی ہیں جس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتے ہیں۔ مافیا، یہ لمبی چوڑی مافیا، یہ کیسے وہ جو ایک ہنگامہ برپا تھا، سہیل وڑائچ صاحب، جن کو میں ڈیوٹیفل صاحب بھی کہتا ہوں، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اپنے حساب سے وہ لکھاتے ہیں۔ انہیں 3 کالم لکھے تھے، اور 1 ہفتہ ہنگامہ رہی اس کی، لیڈز بھی لگیں، چینل پہ بھی شور مچا، بڑا کچھ ہوا۔ اس کے بعد
جو ISPR کے DG ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کوئی ایسی 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب جب یہ آئیں گے سہیل وڑائی صاحب تو پھر جناب کچھ بات کھلے گی. انہوں نے کالم لکھ دیا اور انہوں نے کہہ دیا جناب معافیاں, اور اس میں کوئی انہوں نے ذکر جو کیا معافیوں کا, انہوں نے ہر ایک سے معافی مانگ لی. جنہوں نے ان کی ٹرولنگ کی ان سے بھی معافی مانگ لی کہ اگر اس سے آپ کا دل دکھائے تو میں معافی چاہتا ہوں. اور فضا علی سے لے کے وہ جو آرٹسٹ ہیں, وہ جو میزبان ہیں انٹرٹینمنٹ کی, ان سے لے کے جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایک مطلب میں تو وہ لفظ بھی نہیں آ رہا ہے استعمال میں کہ باتھ روم صاف کرنے والوں میں سے شامل ہے, یہ اس طرح کا کوئی اسلام کہتا ہے. تو انہوں نے کہا میں خاکروب ہوں, کوئی بات نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں خاکروب ہوں, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں اور میری کوئی انا نہیں ہے, میری صرف صحافت ہے, انا کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے فضا علی سے شروع کر کے انہوں نے اپنے مخالفین سے بھی معافی مانگ لی, اور انہوں نے جنرل احمد شریف تک معافی مانگی اور فیلڈ مارشل تک معافی مانگی. اور انہوں نے کہا لیکن ان کا جو اپنا ہے نا قلم کا مزدور ہے نا, اور استاد بھی ہیں, بڑی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, تو انہوں نے اس کا اپنے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ تلخ و شیریں حملہ کیا انہیں سب پہ, اور کوئی انہیں پکڑ نہیں سکتا کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. معافیاں, انہوں نے کہا میں معافی, بالکل غیر مشروط معافی, ہر ایک سے معافی کہ اگر میری وجہ سے کچھ ہوا ہے میں چیزیں. تو یہ ان کا فن تھا. اب اس پہ کیا آگے بحث چلے گی یہ ایک الگ بات ہے, جس کو جو سمجھ آئے گی وہ اس کا ترجمہ کر لے گا. حفیظ اللہ نیازی مختلف جگہ پہ انٹرویوز دے رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت پہلے ایک جنرل کو بھی بتا دیا تھا اور لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان کو مت چھیڑنا, یہ بے نظیر اور میاں صاحب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. اور وہی ہوا, اور ابھی ہو بھی رہا ہے, مزید بھی ہو رہا ہے, وہ ابھی قابو نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بھول جائیں کہ وہ کوئی معافی مانگے گا. معافی اس کے ڈکشنری میں نام نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے بہنوئی ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں, ان کا خاندان ہے نیازی خاندان. تو کہنے لگے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب حسان اللہ نیازی کو ہوگی سزا کہ جی پینٹلر آئی, وہ کہتے ہیں جس نے پینٹ پکڑائی وہ شیر شاہ, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ پکڑا گیا, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس پہ پورا الزام یہی کہ 27 مہینے اس کو کیوں معاف کیا گیا, کیوں چھوڑا گیا. تو سارے الزامات لگ رہے ہیں, لیکن انہیں بہت سے انکشافات کیے. انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے, ہمیں پتہ تھا یہ سب کچھ کہ ایسا ہی ہوگا, اور ابھی بھی پتہ ہے کہ نہیں. اور بلکہ انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا مثال کے طور پہ کہ ایک دم چینج آ جائے, یعنی طاقتوروں کا جو ہمدردیاں کہیں اور چینج ہو جائیں, بدل جائیں. تو انہوں نے کہا ایک تو آپشن شہباز شریف کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس, بہترین ان کے پاس آپشن, اور یہ کمپنی چلے گی. دوسرا انہوں نے کہا مثال کے طور پہ مفروضے کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ چینج آ گئی, ایک دم تبدیلی آ گئی. تو انہوں نے کہا چاہے PTI کی حکومت بھی آ جائے, 9 مئی کا پھندہ ایسا ہے کہ اس سے عمران خان کی جان نہیں چھوٹے گی. وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے, اور اگر اڈیالہ جیل نہیں تو زیادہ سے زیادہ کہاں جائیں گے, تو چلے جائیں گے اسلام آباد جیل, وہ جو نئی بن رہی ہے. اس سے زیادہ کچھ ان کو رعایت نہیں مل سکتی. یہ حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں. دوسری جانب شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان نے اور ان کے بچوں نے PTI کو اور عمران خان کو بہت نقصان پہنچایا. میں نے پارٹی میں رہنا ہے نہیں رہنا یہ میں خود فیصلہ کروں گا. مجھے ایک نوٹس دیا گیا, مجھے نکالا گیا, یا ایک لیٹر دے دیا گیا, کارروائی کر دی گئی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ابھی ہوں, میں خان کے ساتھ ہوں, خان کے ساتھ برے وقت کا ساتھی ہوں. میں نے تمام وکالت بھی کی, جب کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں آ رہا تھا میں تھا, اور اب بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب میرے لیے سیاست کے راستے کھلے ہوئے, دروازے کھلے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے درجنوں بار پیغام ملا کہ جناب آپ شامل ہو جائیں, آ جائیں ادھر, ہم آپ کی قدر کریں گے. وہ کہتے ہیں لیکن جس پارٹی میں میں تھا, جس پارٹی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا, جس پارٹی نے میں کچھ کام کرنا چاہ رہا تھا, جس پارٹی میں عمران خان کے نظریے سے متفق تھا, اس پارٹی نے مجھے عزت نہیں دی. مطلب ان کو بھی یہ گلا ہے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات. انہوں نے کہا علیمہ خان اور ان کے بچوں نے, کیونکہ سوشل میڈیا کے جو 2 اکاؤنٹس ہیں, ایک کا نام ہے اڈیالہ کی بلی اور دوسرا ہے بابا کوڑا, تو یہ 2 اکاؤنٹ جو ہیں یہ شیر شاہ اور شاریز چلاتے تھے. لہٰذا باقی جگہ ایک تو 9 مئی کے جو کور کمانڈر والا واقعہ ہے اس میں تو شیر شاہ موجود ہیں ویڈیو میں, اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ PTI کہتی ہے کہ وہاں شاریز نہیں تھے, وہ کہیں شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ. لیکن یہ جو سوشل میڈیا والا سائبر کرائم کا جو مسئلہ ہے, جس میں آدھاروں کی تصدیق کی گئی,
آرمی کے خلاف باتیں کی گئی، غلط پروپگنڈا کیا گیا، اس میں ان کی گردن دبتی نظر آ رہی ہے۔ یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا۔ اب بات کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ۔ سلمان اکرم راجہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی وکالتیں کی، میں نے سب کچھ کیا اور میں اب بھی حاضر ہوں، لیکن میری اور علیمہ خان سے جو بات چیت ہوئی، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ چیف پیٹرن نے کہہ دیا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو نہیں لینا، جبکہ کور کمیٹی نے اور پارلیمانی کمیٹی یعنی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ تو بہت زیادہ تکرار ہوئی، اس لیے اس واقعے کے بعد میں استعفیٰ دے دوں گا، کل جا کے میں ملوں گا عمران خان کو اور ان کو استعفیٰ دے دوں گا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن میری ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عماد اظہر نے جو ڈرامہ کیا، ٹوپی ڈرامہ، کہ کاغذات جمع کرائے، پھر اپنی جگہ انہیں نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے بھی 2 کاغذات جمع کرائے، تو امید یہی سب کو یہ تھا کہ اگر کاغذات ان کے نہ مانے گئے تو پھر ان کے جس کو وہ کہیں گے اس کو ٹکٹ مل جائے گا، لیکن ان کے کاغذات تسلیم ہو گئے۔ لیکن اچانک انہوں نے N129 جو میاں اظہر صاحب ان کے والد محترم کی رحلت کے بعد خالی ہوئی تھی سیٹ، اس پہ الیکشن لڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے قربانیاں دی، میں پارٹی کے ساتھ ہوں سب کچھ، لیکن ایسے سرکمسٹانس میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا۔ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب انہوں نے زیادتی کی پارٹی کے ساتھ عمران خان، اگر یہ پہلے کہہ دیتے، کاغذات منظور ہونے سے پہلے کہہ دیتے تو کسی اور کا کاغذ یا کسی اور کو ٹکٹ جاری کیا جاتا، لیکن اب انہوں نے پابند کر دیا پارٹی کو کہ وہ جو 2 کورنگ کینڈیڈیٹ ان کی مرضی کے ان میں سے کسی ایک کو مانا جائے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نے کہہ دیا کہ جناب ہم مل کے الیکشن لڑیں گے ضمنی، اور جو رنر اپ ہوگا، جو اس حلقے میں ہارا ہوا ہوگا، جس کا بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو چاہے پیپلز پارٹی کا، دونوں پارٹیاں اس کا ساتھ دیں گی۔ این اے جو ہے وہاں کا فیصل آباد کا وہ جو صاحبزادہ حامد رضا کا ہے وہ بھی نااہل ہوئے، تو وہاں پہ جو تھا وہ سیٹ جو ہے وہ احسان افضل صاحب کے والد صاحب کی ہوا کرتی تھی، لیکن گزشتہ الیکشن میں چونکہ وہ تھے ریاض جو ہے اپوزیشن لیڈر تھے، تو ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو دے دیا گیا تھا، راجہ ریاض کے بیٹے کو، تو اب پھر وہ راجہ ریاض کے بیٹے کو دے رہے ہیں، ان کے احسان جو ہے احسان فضل کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں، مطلب یہ جو ہے فیصل آباد والا جو ہے، تو اس میں معاملات جو ہے وہ بھی گڑبڑ کے نون لیگ میں بھی تھوڑی سی پریشانی پائی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ ہے اس وقت کی صورتحال، کل پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔